ایلون مسک جو کہ ایک بلینئر ہیں، جسٹن ٹروڈو کے پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی بولڈ پریڈکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اگلے انتخابات میں نہیں ہوں گے، یعنی وہ شکست کا شکار ہوں گے. آسٹریلیا ٹوڈے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اور ہم دنیا کو اور کینیڈا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی، ایکوریسی اور فری اسپیچ جو ہے دیٹ از نیسسری. جو لوگ تھے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، ایلون مسک نے بھی اس حوالے سے تنقید کی. اور کینیڈین پرائم منسٹر کے لیے جو ٹویٹر یا ایکس کے آج کل اونر ہے ایلن مسک، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اگلی بار الیکشن جیتتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. چونکہ ماضی میں ٹرمپ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو، ان کے جو ٹرمز ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خوشگوار نہیں رہے. ماضی میں کئی سٹیٹمنٹس ٹرمپ کی جانب سے ان کے بارے میں آئی. You can't stop Indian media. انڈین میڈیا از پاورفل. آپ اگر انڈین میڈیا ورسز دا ریسٹ آف دا میڈیا کا مقابلہ شروع کر دیں نا تو دیکھیں انڈین میڈیا آپ کو نہیں کھڑا ہونے دے گا. پھر اس کے بعد ایلن مسک کی بھی بات ہو رہی ہے، وزیر بنیں گے، اور پھر جونیئر کینیڈی کی بھی، اور ایک جو ان کے پہلے دور میں ان کے تھے اسٹیٹ اپنا فورن منسٹر، میں نام بھول رہا ہوں، ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ لے کے آئیں گے. تو ایکسٹرنل فرنٹ پہ بڑی سخت پالیسیاں تھیں، اس کو لانے کا مطلب اس بندے کو یہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی. وجہ بن رہا ہے تو سب سے پہلا جو نمبر لگے گا وہ اب جسٹن ٹروڈو کو لگے گا. اگلے جو انتخابات کا جو رزلٹ ہے اس کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. امریکی ارب پتی ایلون مسک نے کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس بار چناؤ ہار جائیں گے. بھارت اور کینیڈا کے بیچ وواد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ دونوں طرف سے راجنیکوں کو بھی واپس بلایا جا چکا ہے. ظاہر ہے کہ اس بیچ اگر ایلون مسک جیسا پاورفل ویکتی ٹروڈو کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو لوگ چونکیں گے ہی. ایلون مسک کی طاقت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ کی جیت کے پیچھے انہیں سمجھا جا رہا ہے. دراصل ایلون مسک اب تک جو کہتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اسے پورا کر کے دکھانا ان کا شغل ہے. پہلے ٹویٹر کو خرید کر اور اب ٹرمپ کو امریکہ کا راشٹرپتی بنوا کر انہوں نے خود کو ثابت بھی کر دکھایا ہے. یہی کارن ہے کہ جب سے ایلون مسک نے جسٹن ٹروڈو کی ہار کی بھوشیوانی کی ہے تب سے انڈیا میں سوشل میڈیا پر ٹروڈو کے خوب مزے لیے جا رہے ہیں. پاکستانی میڈیا یہ چرچا کرا کہ اگر ٹروڈو اس بار کا چناؤ ہارتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بری خبر ہوگی. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹرمپ اگر آئے گا تو بھارت کے لیے اس میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں. تو پہلی خوشخبری جو ہے وہ آنی شروع ہوگی. ہم نے دیکھا کہ ایلون مسک نے جو اس الیکشن کمپین تھی ٹرمپ کی، اس کے اندر بہت ہی ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ ایک بزنس مین ہے اور اس کے ساتھ میں ایلون مسک اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے، اور وہ یہاں پر یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ امریکہ کا ہو یا کسی بھی کنٹری کا ہو تو اس کو کس طریقے سے بڑھانا ہے. تو اس چیز کو لے کے سب سے جو بڑی رکاوٹ انہیں نظر آئی وہ کینیڈا کا جو جسٹن ٹروڈو وہ نظر آیا کہ جو اس پوری دنیا کے امن کو خراب کر رہا ہے، جو امریکہ کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن کو خراب کرنے کی وجہ بن رہا ہے. تو سب سے پہلا جو نمبر لگے گا وہ اب جسٹن ٹروڈو کو لگے گا. بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی جو کینیڈا کی اکنامک سچویشن ہے، ایک تو انڈیا کے ساتھ تو وہ پنگا لے بیٹھا ہے، اس کی بدقسمتی سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تو وہ ٹروڈو میں سمجھتا ہوں گیدڑ ہے اور انڈیا شہر ہے، وہ شکنجے میں پھنس گیا ہے. اس وقت جو گیدڑ ہے وہ انڈیا کے بھارت کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اور اس کو اب کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس طریقے سے پھنس چکا ہے کہ اس کے لیے واپسی کے دروازے بھی اب بند ہیں. تو ایک تو اس کی اکانومی ویسے بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی جو اکنامک سچویشن ہے کنٹری کی کینیڈا کی وہ بہت زیادہ خراب ہے. لوگ جس طریقے سے پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو لوگ وہاں سے دبئی شفٹ ہو رہے ہیں اور دوسری کنٹریز کو شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، میری اکثر بات ہوتی ہے وہاں پر کینیڈا کے اندر، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کا بہت برا حال ہونے والا ہے، اور یہاں پر روٹی کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کینیڈا کے اندر روٹی کے لیے لڑائی ہوگی. جس طریقے سے پاکستان کے حالات ہیں سیم ایسا ہی وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمیں وہ اسی طریقے کے حالات جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ اکانومک جو سچویشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں
اب بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. ایک تو جیسے پاکستان والا سیم حال کہ مہنگائی بھی زیادہ اور اکنامک جو سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری کی شرح ہے, ان امپلائمنٹ, وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. جو نئے گریجویٹس ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو نئی جابز نہیں وہاں پر مل رہی, وہ بیچارے ایسے ہی اپنی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں. سیم پاکستان, یہاں پر بھی بولوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کا نظام ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ جو حالات خراب ہیں. اور جو کووڈ جو تھا اس کے بعد میں جو ایک اس سسٹم کے اوپر جو ایک پریشر تھا, وہ پریشر جو ہے ابھی تک وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائی ٹروڈو گورنمنٹ. اور جو ابھی بھی جن لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے یا ہاسپٹل کے اندر وہ جاتے ہیں اپنے علاج وغیرہ کے لیے, تو ان کو لمبے لمبے ٹائم دیے جاتے ہیں. ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اوبیسلی کینیڈا بات اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی کرے, فریڈم آف پریس کی کرے, لیکن اس طرح کی چیزیں آئیں, میرا خیال ہے اس پہ کینیڈا سے کوئی ابھی تک ورژن نہیں آیا. اور لیکن آسٹریلیا ٹوڈے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اور ہم دنیا کو اور کینیڈا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی, ایکوریسی اور فری اسپیچ جو ہے دیٹ از نیسسری. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انکلوسیو اوپن میڈیا کے لیے ایڈوکیٹ کرتے رہیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جب چیز سامنے آئے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی ایسے ہو رہا ہے, تو انڈیا کے اندر ایک اور جسے کہتے ہیں نا ایک ایشو سامنے بڑھے گا. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کینیڈا نے اس حوالے سے اس طرح ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, لیکن انڈیا کی MEA جو ہے, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر, انہوں نے ایسے ایکشنز کو بین کیا ہے. میں نے کو بتایا تھا اور ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ یو کانٹ اسٹاپ انڈین میڈیا. انڈین میڈیا از پاورفل. آپ اگر انڈین میڈیا ورسز دا ریسٹ آف دا میڈیا کا مقابلہ شروع کر دیں نا, تو دیکھیں انڈین میڈیا آپ کو نہیں کھڑا ہونے دے گا. میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ جب کارگل کی جنگ ہوئی تو انڈین میڈیا کا جو ورژن تھا وہی چلتا تھا, اور پاکستان کا ورژن ہی کیوں نہیں تھا, کیونکہ پاکستان کا ایک اسٹیٹ ٹی وی تھا. جیسے آج کل پاکستان کے اندر کوئی انگلش نیوز آؤٹ لیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی انگلش نیوز آؤٹ لیٹ نہیں ہے. سو یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی what should we do now, کہ اگر انڈیا کی اتنی انگریس ہے. میں نے کارگل کی آپ کو سٹوری بتائی,